نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بار پھر تفسیر کے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ امید ہے کہ آپ صحت و سلامتی کے ساتھ ایمان کی بہترین حالت پر ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ سورۃ الفجر کے پارٹ 2 کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس میں ہم نے کچھ آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پہلے لے کر آ گئے تھے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، ان آیات کی تفسیر، اور پھر آج ہم سٹارٹ کریں گے وَأَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں ارشاد فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ۔ اب اصل میں اس کا ماقبل کے ساتھ ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے کہ ماقبل میں گزشتہ آیات میں جواب قسم میں کفار کے دوبارہ زندہ ہونے اور حساب و کتاب کو ذکر کیا اور سزا کا بیان تھا۔ اب کفار کے دنیاوی عذاب کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آخرت کا عذاب تو یقینی ہے ہی ہے، لیکن بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب دے دیتے ہیں، دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قوموں کے عذاب کا ذکر کیا ہے۔ پہلی قوم جو قوم ہے قوم عاد، پہلی قوم جس کا عذاب بیان کیا گیا ہے وہ قوم عاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ قوم عاد کے ساتھ کہ کیسا کیا تمہارے رب نے ان کے ساتھ۔ تو اب دیکھیں، چونکہ قوم عاد بڑی مضبوط قوم تھی اور بڑے قد والی تھی، لمبے قد والی تھی، تو اس لیے ایسی مخلوق ہم نے اور کبھی نہیں پیدا کی، اور جب وہ ایسی قوم ہم نے پیدا نہیں کی ان کو اللہ تعالیٰ سزا دے سکتے ہیں، عذاب دے سکتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور کسی کو سزا نہیں دیں گے، بلکہ جب ان کو قوم طاقتور قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے سکتے ہیں، تو آج بھی رب کی نافرمانی جو نہیں کرے گا اس کو بھی رب عذاب دے سکتے ہیں۔ اب قوم عاد اور سمود اس کا تعارف آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ ہم مختصر سا ذکر کریں گے چونکہ یہاں پر ان آیات میں صرف ان کے نام لیے گئے، چونکہ بس نام لیے گئے تو ہم نے سوچا کہ آپ کے سامنے ان کا تعارف کر دیا جائے، اور باقی مزید اللہ نے یہاں پر بھی ان کے تفصیل سے ذکر نہیں کیا تو ہم بھی تفصیل سے ذکر نہیں کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، ان کا نام تھا سام، ٹھیک ہے۔ پھر جو سام تھا اس کا ایک بیٹا تھا ارم، پھر ارم کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عاص اور ایک کا نام تھا عامر، ٹھیک ہے۔ تو پھر جو عاص تھا اس کا بیٹا تھا عاد، اور پھر جو عامر تھا اس کا جو بیٹا تھا وہ سمود تھا۔ تو اب دیکھیں کہ عاص کا بیٹا جو عاد تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، چونکہ پھر اسی کے نام سے قوم مشہور ہوئی جسے ہم قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اور پھر صرف اس قوم کو، قوم عاد کو اس کے دادا کی طرف نسبت کر کے نا قوم ارم بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پر اللہ نے ذکر کیا الم تر کیف فعل ربک بعاد، پہلے عاد کا ذکر کیا پھر فرمایا یعنی ارم، ٹھیک ہے، ذات العماد جو ستونوں والے تھے۔ اب دیکھیں یہاں پر ارم کی طرف بھی نسبت کی گئی، تو اب ارم کی طرف نسبت کر کے جو نام اٹھایا گیا وہ یہی کہ ان کے دادا کی طرف نام کی طرف نسبت کر کے قوم ارم کہہ دیا جاتا ہے یہاں پر، جیسا کہ دادا کی طرف نسبت کر کے کسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص کا بیٹا ہے، باپ کی طرف نسبت نہیں کرتے۔ یہ اکثر عادت جو ہے ہمارے ہاں، چونکہ ہم عجم لوگ ہیں، عجم لوگوں کے ہاں اتنی یہ عادت نہیں ہوتی، یہاں پر بھی ہوتا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن چونکہ عرب جو ہوتے ہیں نا، عرب باپ کی طرف نسبت کر کے بہت کم ہوتا تھا، ان کی زیادہ عادت یہ تھی کہ دادا کی طرف نسبت کر کے کہا جاتا تھا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، باپ کو وہاں درمیان سے سکپ کر دیا جاتا تھا۔ یہ بہرحال عرب کی ایک عادت تھی۔ تو اس حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہاں پر ارم کی طرف نسبت کر کے یہ کہہ دیا کہ یعنی قوم ارم، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک کیا۔ پھر جو ہے نا یہ جو عاد تھی، قوم عاد، ان کے 2 طبقے تھے، ایک عاد اولا اور ایک عاد اخرى، اور یہاں پر جو مراد ہے نا یہ عاد اولا مراد ہے، یعنی ارم والے۔ اور پھر جو ہے جیسا کہ سورۃ النجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، جیسے وہاں پر عاد اولا کا ذکر ہے تو یہاں پر بھی جو جس کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں سے مراد عاد اولا ہے۔ اور پھر جو دوسری قومیں، پھر عاد کا اللہ تعالیٰ نے اس کو تختہ الٹا اور اس کو ہلاک کر دیا۔ اب جو ارم کا جو دوسرا بیٹا تھا کون؟ عامر،
عامر کا جو بیٹا تھا سمود، سمجھ میں آ رہی ہیں؟ اب اسی کے نام کی نسبت سے ایک قوم جو مشہور ہوئی جسے قوم سمود کہا جاتا ہے، اب ان دونوں کا تعلق ارم میں جا کر آپس میں مل جاتا ہے، چونکہ ارم ان دونوں کا دادا تھا تو اس وجہ سے ان کا تعلق وہاں پر بھی جا کے آپس میں نسب مل جاتا ہے۔ تو بسا اوقات اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو فرمایا ارم ذات العماد، اب یہاں پر مفسرین نے مختلف ان کے ہاں مشہور ہے کہ ارم سے یہاں پر کیا مراد ہے۔ تو جیسا کہ اللہ نے عاد کو ہلاک کیا، ایسے ہی قوم سمود کو بھی اللہ نے ہلاک کیا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے نا ارم کے بارے میں ہم ذرا ڈسکس کرتے ہیں کہ ارم کے بارے میں جو مشہور ہے کہ یہاں پر جو ذکر ہوا ہے، اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف آرائیں ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے یہی جو ان کے دادا تھا وہ مراد ہے، ٹھیک ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے ارم سے ایک شہر مراد ہے جو یمن میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا واقعہ کیا ہے وہ اس طرح ہے، تاریخی روایات میں اللہ ہی بہتر ان واقعات کو جانتے ہیں۔ ان کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ عاد کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا شدید اور ایک کا نام تھا شداد، صحیح ہے۔ تو یہ دو بیٹے تھے اور ان کی جو قوم تھی بڑی طاقتور قوم تھی، اور انہوں نے اپنے ساتھ اپنے ماتحت کئی بادشاہوں کو کیا ہوا تھا، اور حتیٰ کہ جب شدید مرا، شداد اس کا جانشین بنا، تو اس نے اور مزید طاقت و قوت پکڑی اور اس نے بہت سے اور بھی بادشاہوں کو اپنے ماتحت کیا، اپنے کنٹرول میں کیا، اور تخت پر قابض ہو گیا تھا شدید کے بعد۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا ایک طاقتور قوم تھی۔ تو جب شداد نے جنت اور جہنم کے بارے میں ذکر کیا نا، سنا، شداد نے جب جنت جہنم کے بارے میں ذکر سنا تو اس نے کہا کہ یہ کون سا مشکل ہے، میں بھی یہاں پر دنیا میں جنت بنا سکتا ہوں۔ تو اس نے یمن کے جنگلات میں ایک شہر آباد کرنے کا فیصلہ کیا، تعمیر کرنے کا۔ تو اس نے ایک شہر جب آباد کرنا شروع کیا، تعمیر کرنا شروع کیا، تو اس شہر کے اندر اس نے سونے چاندی کے محلات بنائے جن کے ستون یاقوت اور زبرجد کے تھے، اور بڑا ایک عالی شان شہر آباد کیا جس میں واقعتاً اس نے ایک نہریں کھدوائیں، اور روایات میں آتا ہے کہ دودھ کی نہریں اس نے کھدوائیں۔ بہرحال اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے جیسے جیسے کنسیپٹ یہ سنا کہ جنت ایسے ایسے ہوگی، تو اس نے دنیا میں ایسا ایک شہر آباد کرنے کی کوشش کی، بنانا شروع کیا، اور اس شہر کو تعمیر کرتے ہوئے 300 سال لگے۔ 300 سال میں اس نے وہ شہر آباد ہوا، اور شداد کی جو عمر تھی وہ 900 سال تھی۔ تو 300 سال وہ شہر تعمیر ہوتا رہا۔ اس کے بعد جب وہ تعمیر ہو گیا تو شداد اپنے اس کے ساتھ اپنی کابینہ کے ہمراہ جب وہاں پر داخل ہونے کی اس نے کوشش کی، فیصلہ کیا کہ اب وہاں پر وزٹ کیا جائے، تو پھر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ آسمان سے ایک بجلی آئی جو ان پر گری اور سارا شہر تباہ ہو گیا، اور وہ بھی مر گئے، اور شداد کی عمر 900 سال تاریخ میں آتی ہے۔ تو بہرحال اس طریقے سے شداد کا انجام ہوا، اور یہ بھی گویا کہ اپنی طاقت کے نشے میں آ کے گویا کہ اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے ان کا انجام ہوا۔ اور پھر آگے فرمایا ذات العماد، قوم عاد ارم کی یہ صفت بیان کی کہ وہ ذات العماد تھے۔ اب عماد عمود سے ہے، عمود ستون کو کہا جاتا ہے، اور ان قوم کو ذات العماد کہنے کی کئی وجوہات مفسرین نے بیان کی ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ بزرگوں کی قبروں پر نہ کچھ ایک ستون سے گاڑ دیا کرتے تھے، اس لیے ان کو عاد کہا جاتا تھا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کی یہ عادت تھی کہ جب بہار کا موسم آتا تو گھروں سے نکل کر جنگلوں میں چلے جاتے اور وہاں پر خیمے آباد کرتے، تو خیموں میں چونکہ ستون اس میں لگائے جاتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو ذات العماد کہا گیا کہ ستونوں والے۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ
عماد سے بلند بلند عمارتیں مراد ہیں، چونکہ ان کے قد و قامت بڑے لمبے لمبے تھے تو اس وجہ سے ان کو ذات العماد کہا گیا، ستونوں والے۔ اور ذات العماد سے بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں ان کی جو ہے نا قد کا لمبا ہونا مراد لیا گیا، طویل القامت مراد اور دراز قد ہونا مراد لیا گیا ہے، کیونکہ بعض روایات میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان سے ایک روایت ہے کہ ان کے جو قد تھا 12 ہاتھ تھا، مطلب 12 ہاتھ ان کا لمبا قد تھا۔ اب کتنا بنتا ہے؟ تقریباً 6 گز 18 فٹ یہ بنتا ہے، تو مطلب اتنا ان کا یہ قد ہوا کرتا تھا۔ تو اس وجہ سے ذات العماد مطلب چونکہ ایک ستون کی مانند ان کا قد تھا تو اس لیے ذات العماد کہا گیا۔ اور پھر اگلی آیت میں ارشاد فرمایا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ اس دوسری صفت میں قوم عاد کی طاقت اور قوت کو بیان کیا گیا کہ یہ قوم اپنی طاقت اپنی وقت اس وقت میں اپنی قوت و طاقت ڈیل و ڈول میں اپنی مثال آپ تھی، اس جیسی مخلوق اللہ نے نہ پہلے کبھی پیدا کی تھی نہ بعد میں کبھی پیدا کیے، اور ایک ممتاز قوم تھی۔ خاص طور پہ 2 قومیں، قوم عاد اور قوم سمود، ان کو اللہ نے بڑی طاقت بھی دی تھی، بڑی قوت بھی دی تھی، بڑے قد بھی دیے تھے، تو بہرحال ان جیسی مخلوق کو اللہ نے کبھی پیدا نہیں کی ان کے بعد۔ اگر اب دیکھیں کہ اگر ارم سے شہری ارم مراد ہو تو پھر مقصد یہ ہوگا کہ عمارت کی بلندی اور پائیداری اور حسن کے اعتبار سے اس جیسا شہر پہلے کبھی نہیں بنایا گیا۔ اب اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، دوسری قوم جس کے عذاب کا بیان کیا گیا وہ ہے سمود، اور اس کا شجرہ نسب تو ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہ ارم کے جو بیٹا تھا عامر، اس کا بیٹا سمود تھا، اسی سے یہ قوم سمود بنی۔ اور چونکہ عاد اور قوم سمود آپس میں ان کا شجرہ نسب ارم میں جا کر ملتا ہے، اور چونکہ ارم ان کا جد امجد بن گیا ان 2 قوموں کا، تو یہ ان کا شجرہ نسب تھا۔ پھر یہ بڑی زبردست طاقتور قوم تھی، اتنی طاقتور قوم تھی کہ پہاڑوں کو تراش کر وہاں پر اپنے گھر بنایا کرتی تھی، وہاں پر یہ رہتی تھی، اور حجر سے لے کر وادی قرا تک ان کی بستیاں پھیلی ہوئی تھیں، اور ان کی طاقت اور قوت کا اندازہ اسی بات سے بھی آپ بخوبی لگا سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ پہاڑوں کو تراش کر وہاں پر یہ ان کے گھر تھے تو وہاں پر یہ رہا کرتے تھے، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بدکاری اور بت پرستی میں حد سے بڑھ گئے تھے۔ تو ان کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک نبی اور رسول بھیجے تھے جن کا نام حضرت صالح تھا، کہ وہ آئے اور ان کو ہدایت کرنے لگے، ان کو نصیحت کرنے لگے، ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرنے لگے، مگر وہ ایسی بدبخت قوم تھی جس نے نہ مانا اور جس نے نافرمانی کی اور حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، اور جو صالح کی اونٹنی کو جو انہوں نے قتل کیا تھا وہ یہی قوم تھی جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ اور جو تیسری قوم اگلی آیت میں اللہ نے ذکر کیا وہ فرعون ذی الاوتاد، تیسری قوم جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے وہ فرعون کے بارے میں ہے، اس کی صفت بیان کی ذات ذی الاوتاد، میخوں والا۔ اب دیکھیں فرعون کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ ایک فرعون تھا۔ اب دیکھیں ایک آپ کو بتا دوں، چونکہ اب یہاں پر اس کا ذکر ہم نے وہاں پر بھی پڑھا تھا سورۃ النازعات کے اندر، هل اتاک حدیث موسیٰ، جو وہاں سے جو آیات شروع ہوئی تھیں وہاں پر بھی ہم نے قوم فرعون کے بارے میں آپ کے سامنے مکمل ڈیٹیل رکھی تھی۔ تو یہاں پر بھی چونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کا قوم کا تعارف کرنا زیادہ مقصود نہیں ہے، واقعات صرف تھوڑا سا تعارف بس اتنا بتانا مقصود ہے کہ وہ فرعون ذی الاوتاد، اللہ نے فرمایا میخوں والا۔ اس میخوں والے کہنے کی وجہ کیا ہے، اس کے بارے میں بھی مفسرین کی مختلف آرائیں آتی ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مستحکم اور پائیدار حکومت، جیسا کہ کیلوں کے ساتھ کسی چیز کو باندھ دیا جاتا ہے رسیوں سے تو مضبوط ہو جاتی ہے، اسی طرح اس کے حکومت بھی مضبوط تھی۔ اور دوسرا اس سے کہتے ہیں کہ اس سے فوج مراد ہے، کیونکہ فوج جہاں جاتی ہے وہاں پر خیمے لگاتی ہے، اور خیمے لگانے کے لیے کیلوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ اس کی فوج بہت بڑی تھی اور اس طرح یہ خیمے لگایا کرتے تھے، اس لیے ذات الاوتاد کہا گیا، ذی الاوتاد کہا گیا۔ تو بہرحال اس طریقے سے دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ اس کے وحشیانہ ظلم و تشدد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے،
کہ وہ میخوں کا عذاب دیا کرتا تھا، جیسا کہ حضرت حزقیل جو مسلمان تھے جنہوں نے یہ فرعون کے خاص خادمین میں سے تھے، اور 100 سال تک انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا، اور حضرت یہ فرعون کے محل میں رہتے تھے، اور یہ چونکہ ان کے گھر کے خادمین میں سے تھے، اور جو فرعون کی بیٹی تھی ان کے جو ہے نا حزقیل کی جو بیٹیاں تھیں یہ فرعون کی بیٹی کی نشات تھیں۔ نشات مطلب کنگھی کرنے والی تھیں، جیسے خادمہ ہوتی ہیں، تو اس طریقے سے ایک مرتبہ یہ ہوا کہ کنگھی ان کے ہاتھ سے نیچے گری، تو بسم اللہ پڑھ کر انہوں نے اٹھایا، تو فرعون کی بیٹی نے سن لیا، تو اس نے پوچھا کہ کیا میرے باپ کے علاوہ کوئی اور بھی جو ہے رب ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ رب ہے۔ تو پھر اس نے اپنے والد فرعون کو بتایا، تو فرعون نے حضرت حزقیل کی 2 بیٹیوں کو ان کے سامنے ذبح کیا، اور حزقیل سے بھی پوچھا کہ کیا میرے علاوہ کوئی اور رب ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ ایک ایسا رب ہے جو تمہارا بھی رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے۔ تو پھر حضرت حزقیل سے جب یہ سنا تو ان کو ایک میخوں کا عذاب دیا، اس طریقے سے کہ ان کے ہاتھوں پہ کیلیں لگائیں، کیلیں لگا کر انہوں نے دیواروں کے ساتھ ان کو کیلوں کے ساتھ باندھ دیا، مطلب ان کے جسم میں کیلیں لگایا کر ٹھوک دیا دیوار کے ساتھ، پھر ان پر بچھو اور سانپ چھوڑے گئے، اور مطلب اس طرح کا عذاب دیا گیا۔ اور پھر جو فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ، وہ بھی مسلمان تھیں، انہوں نے وہ بھی مسلمان تھیں، انہوں نے جب یہ سارا دیکھا منظر کہ کس طرح یہ ظلم کرتا ہے فرعون، تو اس نے بھی اپنے ایمان کا اظہار کیا، اور پھر ان کو بھی اسی طریقے سے اس نے سزا دی۔ تو اس سے گویا کہ مفسرین فرماتے ہیں اس کے ظلم و تشدد کی طرف اشارہ ہے، یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ جو میخوں والا تھا اس طرح وہ عذاب دیا کرتا تھا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مختلف آرائیں تھیں ذل اوتاد کہنے کی۔ آگے فرمایا الذین طغوا فی البلاد، اس آیت میں ان قوموں کی سرکشی کا بیان کیا گیا کہ ان کے تکبر سرکشی کی انتہا تھی، تکبر و غرور میں آگے پڑے ہوئے تھے، شہوت پرستی اور عیاشی میں انتہا کو پہنچ چکے تھے، آخری حدوں کو چھو رہے تھے، عدل و انصاف، سچائی، صداقت ان چیزوں کا نام نہیں تھا، پرہیزگاری، رحم دلی یہ ان کے ساتھ سے بھی کہیں سے نہیں گزری تھی، اور اس جیسے اچھی صفات کا نام و نشان تو کہیں بھی تک بھی نہیں تھا۔ اس کے برعکس وہ رسولوں خدا کو نہ ماننا، رسولوں کی بے ادبی کرنا، شریعت کی بے عزتی کرنا، اس طریقے سے بری رذائل، بری خصلتوں میں وہ انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ نے فرمایا الذین طغوا فی البلاد کہ وہ شہروں میں سرکشی کرتے پھرتے تھے، اور آخرت اور اعمال جزا و سزا کا تو تصور تک بھی نہیں تھا۔ پھر اپنی عقل اور تدبیر اور حشمت پر بڑا ان کو ناز تھا، تو اور ان سب باتوں کے طرف اس جملے میں ارشاد فرمایا فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ کہ ان کا فساد حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اگلی آیت میں ارشاد ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، ان قوموں کے شر اور فساد کے بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں ان کو سزا دینے کے لیے جیسا کہ عذاب کا کوڑا برسایا۔ اب جیسا کہ کوڑا کسی کو مارا جاتا ہے، یہ کوڑا جیسا کہ وہ آج کل تو آپ نے دیکھا ہے یا نہیں، بہرحال جب کوڑا کسی کو لگاتے تھے نا، جب جہاں پہ لگتا تو ایک پورے جسم کو لپیٹ لیتا تھا، تو اس لیے سوتا کا لفظ یہاں پر ذکر کیا کہ عذاب نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا تھا، جیسا کہ جب کسی کو کوڑا مارا جاتا ہے تو جسم میں لپٹ جاتا ہے، تو اس طریقے سے عذاب نے بھی ان کو ہر طرف سے گھیر لیا تھا۔ تو اگلی آیت میں ارشاد فرمایا ان ربک لبالمرصاد، مرصاد مرصد سے ہے، اور مرصد انتظار گاہ کو کہا جاتا ہے جو کسی اونچی جگہ پر ہو، تو یہاں بیٹھ کر کوئی شخص دور تک لوگوں کو دیکھ سکے اور ان کے کاموں کی نگرانی کر سکے۔ تو مقصد اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام اعمال کی نگرانی کر رہا ہے، ہر حرکات و سکنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی، تو لہٰذا تمام حرکات و سکنات جب اللہ کے علم میں اللہ ان کو دیکھ رہے ہیں، کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی، تو ان کو جزا و سزا دینے والا بھی وہی ہے جو سزا دینے کا دے سکتا ہے اور سزا دینے پر قادر ہے۔ تو بہرحال ان آیات
کی تفسیر آپ کے سامنے آ چکی ہے، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔